عزیزان گرامی قدر، فقہی مسئلے کے حوالے سے اب چونکہ آج اور کل اب دو ہی ہماری تقاریر ہیں اور اس موضوع کو ایک حد تک ہمیں سمیٹنا ہے، تو وراثت اور وصیت کے حوالے سے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا۔ خلاصہ گفتگو کا یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اپنے اس دنیا سے جانے سے پہلے اپنے مال کا وہ خود مختار ہے، جو چاہے جہاں چاہے جس طرح چاہے خرچ کرے، لیکن زندگی سے جانے کے بعد، اس دنیا سے جانے کے بعد اس کا اختیار اپنے مال میں 1/3 رہ جاتا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ یہ وصیت کے معاملے میں جائے گی بات، اور یہ وصیت بھی انسان کو یعنی جو زندگی میں جو اجازت ہے مال خرچ کرنے کی، وہ آخری سانس تک نہیں ہے، جب تک وہ نارمل طریقے سے زندہ ہے تب تک ہے۔ خدا نخواستہ کوئی شخص اگر مثال کے طور پر کسی ایسی بیماری میں چلا جاتا ہے کہ اب ڈاکٹرز جواب دے دیتے ہیں، بعض اوقات کہتے ہیں 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے، تو پھر وہ اپنے مال میں 100% تصرف نہیں کر سکتا۔ یعنی فرض کریں خدا نخواستہ میرا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا مثال کے طور پر، ایسا کہ ڈاکٹر نے کہا بھی نہیں بچنے والے، 1 ہفتے باقی، اب میں کہوں کہ میرا مال جو ہے وہ سارا کا سارا امام باڑے میں دے دو، نہیں چلے گا۔ اب میں میکسیمم اپنا 1/3 زندگی میں بھی پورے مال کا اختیار نہیں رہتا۔ بڑا حساس معاملہ یہ، خدا نخواستہ مثال ایسی بیماری ہو گئی وغیرہ وغیرہ۔ خیر، یہ تو ایک بات ہو۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ جب ایک انسان اس دنیا سے جائے گا تو اس کے مال اس کے وارثوں میں تقسیم ہوگا۔ 3 کیٹیگریز ہیں، ہم نے عرض کیا تھا، کیٹیگری اے، کیٹیگری بی اور کیٹیگری سی۔ ہم نے بات یہ عرض کی تھی کہ 95% کیسز میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جب بھی کوئی شخص اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی وارث کیٹیگری میں اے میں ہوتا ہے۔ یہ کیٹیگری اے میں کون کون آتے ہیں سنیے گا ذرا۔ کیٹیگری میں اے میں آتے ہیں، اچھا یہ جتنے بھی رشتے ہوں گے نا، ہم مرحوم کے حوالے سے بتائیں گے۔ تو مرکزی شخصیت یا مرکزی فرد یہاں پر جو ہے وہ کون ہے، جو اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ سارے رشتے اسی حوالے سے ہم بتائے جائیں گے۔ جیسے میں ایک مثال دے کے سمجھا دوں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ ہوتا یہ ہے کہ لوگ آتے ہیں، مولانا صاحب ابو کا انتقال ہو گیا ہے تو امی کی وراثت کتنی ہوگی، مثال یہ سوال ہے۔ اب وہ سوال میں پوچھ رہے ہیں امی، حالانکہ وہ امی کی وراثت نہیں پوچھ رہے، وہ مرنے والے کی زوجہ کی وراثت پوچھ رہے ہیں۔ اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں میں؟ یعنی یہ جو رشتہ ہے، اس وقت جتنے رشتے بتائے جائیں گے کس کے حوالے سے بتائے جائیں گے؟ مرحوم کے حوالے سے۔ اچھا جی، تو جب ایک شخص دنیا سے رخصت ہوا تو کیٹیگری اے میں اس کے ورثہ ہیں مرنے والے کے ماں باپ اور مرنے والے کی اولاد، یہ وارث ہے۔ جب بھی کوئی شخص دنیا سے رخصت ہوگا اس کے ورثہ میں اس کے ماں باپ ہیں، اگر زندہ ہوں ان میں سے کوئی بھی ایک، تو اور مرنے والے کے اولاد، بچے، بیٹے بیٹیاں واٹ ایور جو بھی، یہ اس کے وارث ہیں۔ یہ ہو گیا A1۔ اگر اولاد نہیں ہے تو اولاد کی اولاد، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، یہ ہیں A2۔ کلیئر؟ تو کیٹیگری اے کے اندر مرنے والے کے والدین آ گئے، مرنے والے کی اولاد آ گئی، اولاد نہ ہونے کی صورت میں اولاد کی اولاد۔ اچھا، اس میں ایک بڑا حساس سوال ہے اور میں جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہو کم از کم۔ وہ یہ کہ مثال کے طور پر فرض کریں شخص کا انتقال ہوا، اس کے 4 بچے تھے، 4 میں سے 2 کا انتقال ہو چکا ہے پہلے ہی۔ جن 2 کا انتقال ہوا ان کے بچے ہیں، یعنی مرنے والے کے پوتے پوتیاں یا فرض کریں نواسے نواسیاں ہیں۔ ایک شخص کا انتقال ہوا، غور کیجئے گا، اس کے 4 بچے تھے، 4 میں سے 2 کا انتقال ہو چکا ہے، 2 ہیں۔ جن 2 کا انتقال ہوا ان کے بچے بھی ہیں۔ جب تک یہ 2 بچے زندہ ہیں ان پوتے پوتیوں نواسے نواسیوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ A1 کے ہوتے ہوئے A2 کی باری نہیں آئے گی۔
مجھے اندازہ ہے کہ یہ چیز ڈائجسٹ کرنا شاید مشکل ہوگی مومنین کرام کے لیے. جہاں بھی بتاتا ہوں اچھا ایسا کیسے ہو سکتا ہے. یہی ہے دین. لہٰذا اگر آپ کو مسئلہ پہلے سے معلوم ہے تو اس کا ایک فائدہ ہوگا. یعنی آج آپ نے اگر مسئلہ سیکھ لیا, مثلا فرض کریں آپ دادا ہیں مثال کے طور پر, اللہ آپ کو بہت لمبی زندگی دے, آپ کی 4 بچے تھے, 4 بیٹے تھے, چاروں کے 4 فرقین بیٹے تھے, 2 بیٹوں کا انتقال ہو چکا ہے. آپ کو آج پتہ چل گیا کہ آپ کے پوتے پوتیوں کو کچھ نہیں ملنے والا جب آپ کا انتقال ہوگا, تو 1/3 کا رائٹ تو ہے نا آپ کے پاس. لکھ دیں وصیت میں کہ صاحب میرا 1/3 سارا کا سارا میرے پوتے پوتیوں کو دے دینا, تو اب مل جائے گا. وراثت میں سے نہیں ملے گا, وصیت میں سے مل جائے گا. تو کہتے ہیں نا نالج از پاور. علم آپ کے پاس ہے تو آپ کو اپنی یہ مسائل سیکھنے کا فائدہ یہی ہوتا کہ آپ کو جب مسائل معلوم ہوتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ صاحب یہ میرا رائٹ ہے تو میں اس کو استعمال کر سکتا ہوں. فرض کریں 3 بیٹوں کا انتقال ہو گیا, 1 بیٹا زندہ ہے, یہ سارے کے سارے 100% کا مالک یہ بیٹا بن جائے گا. وہ باقی 3 بچوں کے جو پوتے پوتیاں نواسے نواسی واٹ ایور, ان کو کچھ نہیں ملے گا. ان کو کہاں سے ملا؟ ان کو اپنے باپ سے ملا نا. ان کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے تو وہ اپنے باپ کے وارث بن گئے, دادا کے وارث نہیں بنیں گے. کلیئر ہو رہی بات؟ تو مرنے والے کے وارثوں میں اس کی جو اولاد ہے وہ وارث, اولاد نہ ہونے کی صورت میں اولاد کی اولاد. یہ ہوگی کیٹیگری اے. کیٹیگری بی میں کون آتے ہیں؟ اگین غور کیجئے گا, مرنے والے کے ماں باپ کے والدین, دادا دادی نانا نانی اگر زندہ ہیں. یعنی فرض کر لیں ایک انسان اس دنیا سے گیا, اس کے ماں باپ نہیں ہے, اس کی اولاد نہیں ہے, اولاد کی اولاد نہیں, کوئی بھی نہیں ہے. فرض کریں دادا دادی زندہ ہے, تو دادا دادی اس کے وارث ہیں, اور مرنے والے کے بھائی بہن. یعنی اب جو لائن نیچے جا رہی تھی وہ نیچے نہیں جائے گی, کہاں جائے گی؟ رائٹ پہ جائے گی. مرنے والے کے بھائی بہن یہ اس کے وارث ہیں. یہ B1. بھائی بہنوں کی غیر موجودگی میں بھائی بہنوں کے بچے, یعنی مرنے والے کے بھتیجے, بھانجے, بھتیجیاں, بھانجیاں. لیکن اگین بات وہی چلے گی کہ اگر بھائی بہنوں میں سے ایک بھی زندہ ہے تو باقی بھتیجوں بھتیجیوں کو, بھانجے بھانجیوں کو کچھ نہیں ملے گا. جب سارے بھائی بہنوں کا انتقال ہو گیا تو ان کے بچوں کی باری آئے گی. یہ B2 ہو گیا ایک طرح سے. لیکن اگر میں نے کہا کہ 95% کیسز میں کیٹیگری اے میں جو ہے وراثت ہوتی ہے, ورنہ پہ جو ہے کیٹیگری بی میں جاتی ہے. اچھا کیٹیگری بی میں بھی کوئی نہیں ہے. یعنی ایک شخص کو ہم فرض کرنا ایسا ہے کہ جس کے ماں باپ نہیں ہیں, دادا دادی بھی فوت ہو چکے ہیں, نانا نانی بھی فوت ہو چکے ہیں, اولاد بھی نہیں ہے, اولاد کی اولاد بھی نہیں ہے, بھائی بہن بھی نہیں ہے, بھائی بہنوں کے بچے بھی نہیں ہیں, تو پھر کیٹیگری سی آتی. کیٹیگری میں سی کون ہے؟ ماں باپ کے بھائی بہن, یعنی اپنے بھائی بہن بھی نہیں ہیں تو ماں باپ کے بھائی بہن, یعنی مرنے والے کے چچا, تایا, پھپھی, خالہ, ماموں. یہ کون ہو گئے؟ مرنے والے کے ماں باپ کے بھائی بہن, باپ کے بھائی بہن اور ماں کے بھائی بہن, یہ سب وارث بنیں گے. چچا, تایا, پھپھی, خالہ اور ماموں. یہ بھی اگر نہ ہو تو پھر ان کے بچے, یعنی مرنے والے کے کزنز, خالہ زاد, ماموں زاد, پھپھی زاد, چچا زاد, تایا زاد. یہ ہو جائے گی C3. اچھا ان میں بھی کوئی نہیں ہے, یعنی ایک ایسا شخص گیا, مطلب کائنات میں اس کا کوئی نہیں ہے, ماں باپ نہیں ہے, دادا دادی نہیں ہے, اولاد نہیں ہے, اولاد کے اولاد نہیں ہے, بھائی بہن نہیں ہے, بھتیجے بھانجے نہیں ہیں, ماں باپ کے یعنی کوئی کزن کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر اس کے وارث میں نے کیا کہا؟ امام زمانہ, یعنی پھر حاکم شرع کے پاس جائیں گے کہ بابا یہ اس کا انتقال ہوا, ایسا کوئی نہیں ہے, تو یہ آپ اس کی ساری وراثت کے مالک آپ ہیں. تو ظاہر سی بات ہے وہ پھر لے کر مسلمین کے لیے, مومنین کے لیے جہاں بھی مناسب سمجھیں گے وہاں پر اس کو خرچ کر دیں گے. ایک جملہ جو ویسے تو دردناک ہے لیکن ایک بہت چھوٹا طالب علم ہونے کے ناطے کہنے دیں. آج تو ایسا نہیں ہے لیکن ہم جس راستے پہ چل پڑیں وہاں آہستہ آہستہ یہ ہونے جا رہا ہے. یہ جو ہم لوگوں نے اپنے اوپر سوار کر لیا ہے بچے 2 اچھے, اور نتیجہ یہ ہے کہ رشتہ داری نہیں ہے ہمارے. یعنی مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ میں جب کہہ رہا تھا نا چچا, تایا, پھپھی, تو ممکن ہے بہت سارے بچے کہہ رہے ہوں کہ مولانا یہ آپ کون سے رشتے بتا رہے ہیں, ہمیں تو ایک ہی رشتہ پتا ہے انکل, ایک رشتہ پتا ہے آنٹی. بہت سارے بچوں کو چچا اور تایا کا فرق ہی نہیں پتا. پھر وہ کہتے ہیں مولانا مشکل اردو بول رہے ہیں.
بیٹا آپ مشکل میں جی رہے ہیں، میں مشکل اردو نہیں بول رہا. یعنی بات پہنچا پا رہا ہوں کہ نہیں؟ اہل بیت اطہار کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ تمہاری تناکحوا و تناسلوا تکثروا، نکاح کرو، نسل بڑھاؤ، کثیر تعداد میں ہو جاؤ. ابھی میرا موضوع نہیں، ظاہر سی بات ہے تو میں اس موضوع پر بہت زیادہ بات نہیں کر سکتا، لیکن ایک دو جملے کہہ دیتا ہوں. اور مجھے اندازہ ہے کہ نقار خانے میں دھوتی کی آواز سنتا کون ہے، لیکن ہمارا کام ہے بول دینا، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. یعنی بینگ این ایجوکیشنسٹ، جو لوگ جانتے ہیں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں بہرحال ایک اسکول چلا رہا ہوں، ایک ادارہ چلا رہا ہوں، 700-750 بچے ہمارے پاس پڑھتے ہیں. آپ یقین جانیے اب جو میں باتیں کر رہا ہوں نا وہ صرف تکے نہیں ہیں، یا اہل بیت اطہار کی روایات وہ تو ایک طاقتور چیزیں ہیں، لیکن اب مشاہدات جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، وہ بچے جب ہمارے پاس آتے ہیں جن کے بھائی بہن نہیں ہوتے ہیں، وہ کتنے زیادہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز کا شکار ہیں وہ ہمیں پتہ ہے. وہ بچے جن کے پاس بھائی بہن نہیں ہیں، میں بہت زیادہ کھل کے بات تو نہیں کر سکتا ہوں نا جس حد تک ممبر مجھے اجازت دے رہا. سر ایک ظلم جو آج کے بچوں پر بدترین ظلم ہو سکتا ہے، ہمارے حساب سے ظلم کیا ہے؟ میرے بچے کو بہت زیادہ اچھی ہائی فائی تعلیم نہیں ملی، تو اب $2000 کی والے اسکول نہیں مل سکا، میں افورڈ ہی نہیں کر سکتا ہوں، تو میں اس کو $2000 فیس والے اسکول میں نہیں ڈال سکتا، 2000 درہم والے فیس اسکول میں نہیں ڈال سکتا. اچھا میں اس کو آئی فون نہیں دلا پا رہا ہوں، میں اس کو سوئٹزرلینڈ نہیں گھما کے جا سکتا، میں اس کو جناب علی ڈیزرٹ سفاری پہ نہیں لے کے جا پا. آپ کو لگ رہا ہے ظلم ہے؟ خدا کی قسم یہ کوئی ظلم نہیں ہے. جو بدترین ظلم اس بچے پہ ہو سکتا تھا وہ یہ ہے کہ آپ اس کو بھائی بہن نہیں دے رہے، اور یہ وہ ظلم ہے جو آپ بڑے مزے سے افورڈ کرتے ہیں. بچے کے لیے ظلم یہ نہیں ہے کہ اس کو آئی پیڈ نہیں ملا، آئی فون نہیں ملا، پتہ نہیں بہت زیادہ مہنگی ایجوکیشن نہیں ملی، مطلب پتہ نہیں ننٹینڈو، یہ پتہ نہیں مجھے نہیں پتا PS4 PS5 کیا ہے. مطلب بچے پر ظلم یہ کہ اس کو بھائی بہن نہیں مل رہے. پھر وہ جا کر کہاں ڈھونڈتا ہے؟ ٹویٹر پر فرینڈز ڈھونڈتا ہے، فیس بک پہ ڈھونڈتا ہے، پتہ نہیں واٹس ایپ پہ ڈھونڈتا ہے، پتہ نہیں کیسے ملے، کہاں کے ملے، کس طرح کے ملے. اور پھر ہم کہتے ہیں مولانا صاحب پتہ نہیں بچے ہاتھ سے نکل رہے ہیں. آپ نے نکالے ہیں، وہ نکلے نہیں ہیں. خدا را اپنے بچوں کو رشتے دیجئے، خدا را اپنے بچوں کو بھائی بہن دیجئے. ہلکی پھلکی اندر سے بات کرنے کی عادت ہے تو ایک جملہ کہوں، اس کو ممبر کے تقاضوں کے خلاف نہ سمجھیں، اس کو پلیز یہ نہ کہ مولانا صاحب آپ نے لطیفے سنانا شروع کر دی ممبر سے. یہ لطیفے کے طور پر نہ سنیں، ایک لطیف بات کے طور پر سنیں جو اگر ذہن میں بیٹھ گئی تو نتیجہ دے گی، اس لیے سنا رہا ہوں. ایک خاتون جو ہے نا 5-6 بچوں کو لے کر گئیں مال کے اندر، تو ظاہر سی بات ہے آج کل کا زمانہ تھا تو کسی نے ان کو کہہ دیا آنٹی کسی نے آپ سے کہا نہیں تھا بچے 2 ہی اچھے ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا بدبخت چپ کر، میں سے 2 ہی اچھے ہیں. تو سر وہ جو 2 اچھے ہیں نا وہ 5-6 ہوں گے تو 2 اچھے ملیں گے، بتا دوں آپ کو میں. اگر بات پہنچ گئی تو سلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد پر. اچھا جی آ جاتے ہیں تو تھوڑا سا ان کو دیکھتے ہیں، ان موضوعات کو، بڑے خوبصورت موضوعات ہیں. پھر انشاءاللہ چوتھے امام سرکار کی سیرت کے حوالے سے ایک سلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی آج بھی ایک دعا میں آپ کے لیے اس کو منتخب کیا. بہت ساری دعائیں، ظاہر سی بات ہے کہ امام کا کلام کوئی سا بھی آنکھ بند کر کے بھی انگلی رکھے تو مطلب جو ہے وہ مارکت لارا کلام نکلتا ہے. لیکن بہرحال رزق اور روزی کے لیے شب جمعہ بھی ہے تو من چاہ کے وَمَنْ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ علیہ السلام اِذَا قُتِّلَ عَلَيْهِ الرِّزْقِ، اگر تنگی رزق آ جائے تو یہ پڑھنے کی دعا. تو اب یہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک ایسا انسان جو محسوس کر رہا ہے کہ میرے پاس رزق میں کمی ہے، اس کو محسوس ہو رہی، فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انک ابتلیتنا فی ارزاقنا بسوء الظن وفی آجالنا بطول العمل حتی التمسنا ارزاقک من عند المرزوقین وتمعنا بآمالنا فی اعمار المعمرین. اے اللہ، کیا عجیب الفاظ ہے خدا کی قسم.
مشکل الفاظ ہیں. اے اللہ تو نے رزق کے بارے میں بے یقینی سے ہم کو آزمایا ہے. یعنی تو نے کم رزق دیا ہے نہیں. معبود میرا پرابلم یہ کہ مجھے یقین نہیں آ پا رہا، تو اس طرح سے مجھے آزما رہا ہے. اور زندگی کے بارے میں طول العمل، یعنی لمبی لمبی آرزویں تینے دے دی ہیں. یعنی ایسا لگتا ہے کہ امام نے سوال شروع کرنے سے پہلے جواب دے دیا. میرا اور آپ کا پرابلم یہ نہیں کہ رزق کم ہے، میرا اور آپ کا پرابلم یہ ہے کہ ہماری آرزویں زیادہ ہیں. اچھا مجھے پتا ہے ان باتوں میں سبحان اللہ ویسے تو نہیں بنتا، آپ نے محبت کی سبحان اللہ کہہ دیا، شاید میں بھی راضی نہ ہوں تو میں آپ سے کیسے توقع رکھوں گے. یہ اپنے آپ کے لیے بھی درس ہے، ہم سب کے لیے. خدا سب کو بے تحاشا رزق دے، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے. دعا ہے میری اپنے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے. ہر مومن کے لیے دعا ہونی چاہیے کہ پروردگار رزق میں وسعت دے، برکت دے، بے تحاشا وسعت دے. انسان سکون کے ساتھ مجالس کرے، زیارتوں پر جائے، حج عمرے کرے، غریبوں کی مدد کرے، بھائی بہنوں کی مدد کرے، سب کچھ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بھائی اگر پیسہ نہیں ہے تو اگین تمہاری نیسیسٹیز اور ہیں، تمہاری لگژریز اور ہیں. پروردگار نیسیسٹیز کا پابند ہے، لگژریز کا پابند نہیں ہے. خیر پابند تو ہم کسی میں نہیں کر سکتے، لیکن امام فرما رہے کہ معبود تو نے ہم کو لمبی لمبی آرزوؤں سے آزمایا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ مجھے میرا پیٹ ہی نہیں بھر رہا. میں کل بات کر رہا تھا، پتہ نہیں کچھ لوگوں نے مسکرا کے استقبال بھی کیا تھا اس بات کا، اسی کو ریپیٹ کر رہا ہوں. یاد ہے نا اپنا زمان، اب سال میں اگر 4 جوڑے بن جائیں بڑی بات ہوتی تھی. مجھے تو اپنا بچپن یاد ہے کہ رمضان کی عید پہ جو اماں جوڑا بناتی تھی، عید کا وہ 2 دن پہننے کے بعد اس کو دھو کے رکھ دیتی تھی، پھر بقرعید پر وہی جوڑا پہننا ہوتا تھا، یہ کہہ کر کہ اب یہ نیا ہے. یعنی 2 عیدوں پر 2 جوڑے نہیں ملتے تھے، مجھے نہیں ملتے تھے. اللہ کرے آپ سب کو ملتے ہوں. آج ہمارے بچوں کو مل رہے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. یعنی آج غربتوں کے معیار تبدیل ہو گئے. کل غریب وہ ہوتا تھا جس کے گھر میں پنکھا نہیں ہوتا تھا، آج غریب ہو جس کے گھر میں 2 اے سی نہیں ہے. زمین آسمان کا. کل غریب ہوتا تھا جس کے پاس سائیکل نہیں ہوتی تھی، آج غریب ہو جس کے پاس 3 گاڑیاں نہیں ہیں. صاحب ایک ہی گاڑی ہے دبئی میں، آپ کو پتا ہے صاحب، بڑی اچھا جی آپ غریب ہیں، کیا کر سکتے ہیں. اللہ ہر ایک کو رزق دے. ایسا نہیں ایک جملہ مجھے کہنے دے، مجھے نہیں پتا ہے جملہ اس طرح سے صرف سمجھانے کے لیے، مائنڈ سیٹ کو کلیئر کرنے کے لیے. ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں، سوالات کے جوابات دیجیے گا سادہ سادہ الفاظ میں. ہم کہتے ہیں کائنات، مولا کائنات کے پاس کائنات کا ہر طرح کا علم تھا، رائٹ اور رانگ؟ تو وہ علم صرف حلال حرام، نماز روزہ وضو غسل، یا جو آج کل کے دنیاوی معاملات ہیں اس کا بھی علم تھا. کچھ امام کو مطلب جو ہے میڈیسن بھی آتا تھا، آرکیٹیکٹ آتا تھا، فائنینس بھی امام کو کچھ آتا تھا. چلیں تو میں تھوڑا سا ایک سوال پوچھ رہا ہوں، کیا امام کو راتوں رات مالدار بننا آتا تھا؟ کوئی سا علم تھا کہ مثلا ایک ہی رات میں مولا کا ہزاروں آ جاتے؟ ہاں یا نا؟ ہاں. اچھا مولا کے پاس کوئی ایسا علم تھا کہ راتوں رات لکھ پتی بن جاتے؟ آتا تھا. اچھا راتوں رات کروڑ پتی بن جاتے ہیں؟ نہیں یہاں نہیں آتا تھا. آتا تھا. اچھا راتوں رات ارب پتی بن جاتے ہیں؟ تو مولا کے پاس وہ علم تھے، راتوں رات ہزاروں کما لیتے، لاکھوں کما لیتے، کروڑوں کما لیتے، ارب پتی بن جاتے. تو بھائی پھر بنے کیوں نہیں؟ یعنی ہم میں سے کون، مجھ سمیت، میں آپ پہ انگلی نہیں اٹھا رہا ہوں، اپنے آپ پر انگلی اٹھا رہا ہوں، مجھ سمیت کون ہے جس کے پاس کوئی وہ ٹرک ہے کہ راتوں رات کروڑ پتی بن جائے اور پھر بھی نہ بنے؟ ہے کوئی مائی کلال ہاتھ اٹھائے کہ صاحب میں راتوں رات کروڑ پتی بن سکتا ہوں لیکن سر مجھے نہیں بننا؟ یار ہم تو قبلہ کوئی ٹپ پہ تو بتا دیں، ممبر سے ہی بتا دیں، سیدھی سیدھی بات ہے. یا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی تمہارے پاس کوئی ٹپ ہے تو بتا دو یار، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر میرا سوال ہے کہ مولا پھر کروڑ پتی کیوں نہیں بنے؟ چلیں میں مثال دے کے سمجھاؤں تاکہ آپ کو اندازہ ہو میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. یہ میرا خیال ہے، ممکن ہے غلط بھی ہو، لیکن ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. اتنی سالوں سے ہم یہ کتابیں پڑھ رہے ہیں، احادیث پڑھ رہے ہیں، آیات پڑھ رہے ہیں. یہاں پر ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوں گے جو الحمدللہ جنہیں خدا نے بہت نوازا ہے،
فرض کریں صاحب لاکھوں درہم، ملینز آف درہم ان کے اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے ہیں. اب کسی ایک ایسے فرد کو ڈھونڈیں اس ملینر کو جو سگریٹ نہیں پیتا، چڑے جس کو سگریٹ پینے سے، اور یہاں وہ بھی ہوں گے مثال کے طور پر کہ جو جن کا سگریٹ کے بغیر گزارا نہیں ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اور جب گزارا نہیں ہے تو بعض اوقات جیب میں نہیں ہوتی تو کیا وہ کسی کی جیب میں بھی ہاتھ ڈال دیں گے. یعنی ایسے لوگ عام طور پر شرمندگی پروف ہوتے ہیں. سگریٹ کے معاملے میں کوئی شرم نہیں صاحب، سگریٹ والوں کا قبیلہ الگ ہے. میں خدا کا شکر ہے کہ نہیں ہوں، لیکن میرے دوستوں میں چونکہ رہے ہیں لہٰذا مجھے سمجھ میں آتی ساری باتیں. تو وہ کسی سے بھی یار اجنبی سے بھی بعض اوقات یار بھائی سگریٹ دے دے یار، ایک کش دے دے، ٹھیک ہے نا. اچھا اب یہ ملینر بیٹھا ہوا ہے، میں نے کہا سر یہ سگریٹ پائپ آپ کیوں نہیں پیتے؟ کیا آپ افورڈ نہیں کر سکتے ہو؟ کہے گا قبلہ کیسی بات کرتے ہیں، افورڈ نہیں کر سکتا؟ میں پورا کنٹینر اتروا لوں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. دنیا کا مہنگا ترین برانڈ منگوا لوں کوئی مسئلہ نہیں ہے. فیکٹریاں لگا لوں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کیسی بات کر رہے ہیں، میں ملینر ہوں. میں کبھی پیتے کیوں نہیں ہے؟ تو وہ جواب دے گا مجھے گھن آتی ہے. جواب ہو گیا سر. میں مولا کائنات سے کہوں مولا جب آپ کو آتا ہے کروڑ پتی بننا تو آپ بنتے کیوں نہیں ہے؟ علی کہے گا مجھے گھن آتی ہے. نہیں اچھا لگتا مجھے کروڑ پتی بننا. اگر کمال ہوتا نا صاحب مال ہونا، آپ یقین یعنی اہل بیت اطہار اس منزل پر ہوتے کائنات میں کوئی ان کا پیسہ گن نہیں سکتا تھا. اور کس طرح سے بانٹا اہل بیت اطہار نے؟ یعنی حالات اور واقعات کو دیکھیں آپ کو اندازہ ہوگا. یہی چوتھے امام سرکار کے ہمارا چوتھے امام ہمارا موضوع ہے نا. ایک شخص آیا امام ظاہر چوتھے امام کا ہی واقعہ، ایک شخص آیا بلخ افغانستان، وہاں سے آیا کرتا تھا اور ہمیشہ مولا کی خدمت میں کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے آتا تھا. ہر سال آتا تھا کوئی تحفے لے کر آتا تھا. اچھا اس دور میں مسافر ہر سال آنا اس کا مطلب مالدار تھا اپنے زمانے کا. اس کی بیوی نے کہا کہ تمہارا امام پتہ نہیں کیسا امام ہے، ہمیشہ لے کے بیٹھ جاتا ہے واپس کچھ نہیں دیتا. اس نے کہا بدبخت مولا ہے وہ، تو کیسی باتیں کرتی ہے؟ کہا ٹھیک ہے میرے ذہن میں بات آئی میں نے کہہ دی. اچھا وہ آپس میں میاں بیوی کی بات ہوئی، ختم بھی ہو گئی. آخر میں معمول آیا امام کی خدمت میں، تحفہ لے کر آئے، تحفے دیے امام کی خدمت میں. امام نے اس دن کہا کہ آج ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ. ٹھیک ہے ہر سال تم آتے ہو، بیٹھ جاؤ. تھوڑی دیر گزری، کھانے کا وقت آ گیا. امام نے کہا کہ آج ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھاتے ہو؟ کہا مولا اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی، آپ کے دسترخوان پر بیٹھ کر آپ کے ساتھ کھانا کھا رہا ہوں. جو بھی روکی سوکی مولا نے رکھا تھا، جو مولا کی غذا، تو ظاہر سی بات ہے کوئی بہت ہائی فائی تو نہیں ہوتی تھی. اچھا اس دور میں اب آج کل کے دور سے نکلیں گے تو سمجھ میں آئے گا توضیح المسائل والے آداب کہ صاحب ہاتھ دھونا شروع کرو تو مثلا میزبان جو ہے وہ سب سے پہلے ہاتھ دھوئے اور اس کے بعد جناب علی بات ختم ہو، اور پھر جب کھانا ختم کر لیں تو سب سے ادھر والا مہمان پہلے ہاتھ دھوئے اور پھر گھوم کر میزبان کی باری آئے گی. اور ایک الگ آداب ہے کیونکہ اس زمانے میں یہ نلکے ولکے ہوتے نہیں تھے تو پانی وہیں پر لایا جاتا تھا دسترخوان پر، اور وہیں پر جو ایک برتن نیچے ہوتا تھا اوپر ایک برتن ہوتا تھا اور ہاتھ دھلوائے جاتے تھے اس طرح سے. اب یہ دو ہی لوگ تھے تو جو ہے وہ کھانے بیٹھے تھے، جو بھی کھانا تھا کھا لیا. کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھلوانے کی باری آئی تو کہنے لگا تم ہاتھ نہیں دھلوا دیتے ہو؟ کہنے لگا مولا اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی آپ کے ہاتھ میں دھلواؤں. اس نے پانی ڈالنا شروع کیا، نیچے برتن رکھا، امام ہاتھ دھو رہے ہیں. تو جب ہاتھ دھو لگے تو وہ پانی ڈالا. امام نے کہا کہ نیچے کیا جمع ہو رہا ہے؟ کہنے لگا مولا پانی جمع ہو رہا ہے. کہنا اچھا ذرا غور سے دیکھو کیا جمع ہو رہا ہے. کہا مولا پانی نہیں ہے، ہر قطرہ جو گر رہا ہے وہ ہیرے جواہرات موتی مروارید میں تبدیل ہوتا رہا ہے. پانی ڈالتا گیا، ہیرے جواہرات بنتے گئے. امام نے کہا یہ لے جاؤ تاکہ تمہاری زوجہ یہ نہ کہیں کہ امام لے کے واپس کچھ نہیں دیتے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، آباد رہیں. تو سر اگین میں یہ کہہ رہا ہوں اہل بیت نہیں بتایا، میں ایسا نہیں کہ ایک ہی زاویہ دکھا رہا ہوں. لیکن سر اگر خدا نہ خواستہ آپ کو لگتا ہے کہ پیسہ نہیں ہے نا تو آپ دل چھوٹا نہ کریں. آپ بھی کوشش کریں، ایفرٹس کریں، حلال طریقے سے محنت کریں، پروردگار اس میں برکت دے گا. دعا ہے خدا ہر ایک کے رزق میں برکت دے. لیکن کبھی آپ جب غور کرنے جاتے ہیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے اس طرح کے الفاظ سے، مولا کے الفاظ سے، کہ بابا ہمارا مسئلہ نیسیسٹیز سے زیادہ لگژریز کا مسئلہ ہے. ورنہ ایک وقت تھا کہ ہم واقعاً بہت کم پہ راضی تھے. اچھا پروردگار نے انسان کی فطرت رکھی ہے
جس کے پاس پیدل ہوتا ہے وہ کہتا ہے اللہ کرے سائیکل مل جائے، سائیکل والا کہتا ہے موٹر سائیکل مل جائے، موٹر سائیکل والا کہتا ہے گاڑی مل جائے، گاڑی والا کہتا ہے ایئر کنڈیشن والی مل جائے، ایئر کنڈیشن آ گئی تو صاحب 4 ویلر مل جائے، 4 ویلر آ گئی تو پوری فیملی کے لیے آ جائے. ارے بھائی کہیں تو آ کے رکو. مسئلہ یہ ہے کہ آج دنیا کا جو مالدار ترین انسان، مجھے نہیں پتا وارن بفیٹ ہے، پتہ نہیں کون ہے، بل گیٹس، پتہ نہیں ہو ایور، جو بھی ہے کوئی بھی ہوتا ہے، ہمیں سے کیا فرق پڑتا ہے. اس سے جا کے پوچھو جتنا کمانا تھا کما لیا، وہ کہتا نہیں کمایا. تو بھائی یاد رکھنا $200 بلین کے بعد بھی پیٹ نہیں بھرنے والا. کائنات میں کسی کا نہیں بھرا تو میرا اور تمہارا کیسے بھرے گا؟ تو رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانا جو ہے نا وہ کمال کی بات ہے. وہاں آؤ، آ کے مانگو، پھر پروردگار کا کام ہے دینا. اور جناب اچھا تو یہ دعا کے الفاظ میں چاہ رہا ہوں جلدی سے اس کو مکمل کروں. وہ فی آجالنا بطول العمل حتی التمسنا ارزاقک من عند المرزوقین. معبود ہم اس معاملے میں لمبی لمبی آرزوؤں کے چکر میں جب تم نے ہماری آزمائش کی تو ہم رازق کو چھوڑ کر ان لوگوں سے رزق طلب کرنے لگے جن کو تو خود رزق عطا کیا کرتا ہے. عمر رسیدہ لوگوں کی عمریں دیکھ کر ہم بھی درازی عمر کی آرزویں کرنے لگے. وصلی علی محمد وعلہ، پالنے والے محمد وعلى محمد پر درود و سلام نازل فرما. وَهَبْ لَنَا يَقِينًا صَادِقًا. مولا یہ نہیں کہتے پالنے والے کروڑوں دے دیں، ماں فرماتے پالنے والے وہ یقین صادق دے دے کہ بعد ہم ہر جگہ ہاتھ نہ پھیلاتے پھریں. وَأَلْهِمْنَا ثِقَةً خَالِصَةً، اور ہمیں پکا ثقہ یعنی بھروسہ، معبود اتنا پکا بھروسہ دے دے تو عفینا بہا من شدت النصب، کہ ہم اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالیں. یعنی کماؤ، محنت کرو، لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے انسان پیسے کے چکر میں اتنا پڑ جاتا ہے کہ اسے نہ نماز یاد رہتی ہے، نہ روزہ یاد رہتا ہے، نہ خاندان یاد رہتا ہے، نہ ماں باپ یاد رہتے ہیں، نہ اولاد یاد رہتی ہے، نہ بیوی یاد رہتی ہے، نہ شوہر یاد رہتا ہے، نہ امام بارگاہ یاد رہتا ہے، نہ مولا حسین یاد رہتے ہیں. بس دن رات پیسہ کمانے کے چکر میں لگاؤ. دین واٹ؟ تو امام فرمانے کی معبود وہ یقین دے دے تو وہ جو کمپنسیشن ہے نا یقین والا، وہ انسان کو منزل کمال پر پہنچاتا ہے. لہٰذا آپ دیکھیں گے عزیزان گرامی، آپ کو واقعی ایسے لوگ نظر آئیں گے جن کو خدا نے بہت زیادہ نہیں نوازا ہوگا، لیکن ان کے دلوں پر آپ کو کیا، ان کے چہروں پر آپ کو کیا سکون نظر آتا ہے، کیا اطمینان نظر آتا ہے. یعنی آپ 40 کا موقع ہے نا، آپ جائیے گا، دیکھیے گا، اپنی آنکھوں سے ان منظروں کو دیکھیے گا. اور لوگ جاتے ہیں دیکھتے ہیں، جن کو خدا نصیب کرے، پروردگار ہر ایک کو نصیب کرے. یعنی وہاں پر ضروری نہیں ہے کہ مالدار آئیں. سر آج ہی جگہ ہم بیٹھے تھے، ڈسکشن ہو رہا تھا، صاحب ایسے ایسے لوگ ہیں اکانومی کلاس اور بزنس کلاس تو چھوڑیں، پورا جہاز چارٹرڈ کر کے چلے جائیں تب بھی ان کے پیسے میں کوئی کمی نہیں آنے والی، نہیں پہنچ پاتے ہیں حسین کے روضے کی چوکھٹ پر. مجھے اسی طرح یاد ہے جب یہ نیا نیا عراق جو ہے وہ جب آزاد ہوا تھا اور نئی نئی جب مشی شروع ہوئی تھی، 2003-4 کی میں باتیں کر رہا ہوں، مجھے اسی طرح یاد ہے میں مشی کر رہا تھا، نجف سے کربلا جا رہا تھا. ابھی آج کل جو جاتے ہیں نا تو 20 سالوں کے زمانہ تبدیل ہو گیا، اب وہ مشی پتہ نہیں کیا ہو گئی. اب تو الحمدللہ زائرین کے لیے بے تحاشا آسانیاں ہیں، بے تحاشا غذائی جو ہے وہ اجناس فراہم ہیں اور خدمات ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا. میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں 2004-5 کی، جب تو میں اچھی طرح مجھے یاد ہے میں گزر رہا تھا، میں ایک موقف کا احوال سنا رہا ہوں. موقف کا لفظ سمجھتے ہیں نا؟ ایک موقف کا احوال سنا رہا ہوں. پتہ ہے موقف کیا تھا؟ ایک گتے کا کارٹن موقف ہے کل، ایک شخص اس کے پیچھے عراقی بیٹھا ہوا ہے، اس گتے کے اوپر اس نے ایک دوائی کا پتا رکھا ہوا ہے، پیناڈول، 10 گولیاں ہوتی ہیں اس کے اندر، اس میں سے شاید 4-5 کھا لی گئی تھی، 4-5 رکھی ہوئی تھی. مشی کرنے والے بہت کم تھے اس زمانے میں. میں اس عراقی میں جا کے بیٹھ گیا، میں نے کہا کیا ہے؟ کہنے لگا حسین کے ظاہر کو دینے کے لیے میرے پاس یہی ہے. کیا پتا مولا کو کوئی ظاہر گزر رہا ہو، اس کے سر میں درد ہو، میں اس کو یہ دے سکوں. سر پیسہ کمال نہیں ہے، حسین ابن علی کے لیے تمہارے پاس جو دل ہے نا وہ کمال ہے. خدا سے پیسہ مانگو، منع نہیں کرتا ہوں،
حسین ابن علی کے لیے دل مانگو، فاطمہ زہرا کے لیے دل مانگو، اہل بیت اطہار کے لیے دل مانگو، تمہاری زندگیوں میں سکون آئے گا. بعض اوقات لاکھوں کروڑوں خرچ کرنے کے بعد بھی وہ سکون نہیں ملتا جو میں سمجھتا ہوں اس ایک مومن کو وہ 5 پیناڈول کی ٹیبلٹس کھلا کے سکون مل رہا ہوگا. تم کیا سمجھتے ہو؟ مولا تمہاری کثرت مال کو دیکھتے ہیں. امام فرماتے وجعل معبود، اور وہی کے ذریعے جو واضح اور صاف وعدہ تو نے فرمایا ہے اور اپنی کتاب میں اس کے ساتھ ساتھ قسم، ٹائم نکل جاتا ہے، اسے روزی کے اہتمام سے جس کا تو ضامن ہے سبک دوشی کا سبب قرار دے. جس روزی کا ذمہ تو نے لیا ہے اس کی مشغولیتوں سے اہل حدیث کا وسیلہ بنا دے. قلتا، معبود تو نے فرمایا ہے وقولک الحق الاصدق، سورہ زاریات کی 2 آیتوں کا ریفرنس دیا امام نے. واقسمت وقسمک الابر الاوفا، معبود تو نے قسم کھا کے بات کی ہے اور تیری قسم سے بہتر قسم کون سی ہو سکتی ہے. وفی السماء رزقکم وما توعدون، تمہاری روزی آسمانوں میں اور وہ سب کچھ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. ثم قلتا، پھر تو نے فرمایا ہے فورب السماء والارض، پروردگار خود قسم کھا رہا ہے، آسمان اور زمین کے پروردگار کی قسم. انہ لحق، یہ حق ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، یہ امر یقینی و قطعی تمہارے رزق اور روزی کا مسئلہ. اتنا یقینی ہے مثلما انکم تنطقون، جس طرح تم بول رہے ہو تمہیں اپنی بات کرنے کا یقین ہے. یقین ہے نا کہ میں بول رہا ہوں کا جس طرح اس نطق کا یقین ہے، پروردگار کہتا ہے یہ حق ہے کہ تمہارا رزق آسمانوں میں، تم کیوں پریشان ہو رہے ہو. تو امام جو ہے وہ یہ حوالے دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں. تو اس دعا کے ساتھ ہم بات کو آگے بڑھائیں کہ پروردگار ہم سب کے رزق میں انشاءاللہ برکت دے، وسعت دے، رزق حلال ہم سب کو عطا کرے، رزق حرام سے نجات عطا کرے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. صاحب آنکھ کے حق پر بات ہو گئی، زبان کے حق پر بات ہو گئی، سوری، اور آنکھ کے حق پر بھی ہماری بات ہو گئی. اب آگے بڑھتے ہیں. واما حق و رجلیک، سماعت کے حق پر بھی بات ہو گئی. ہو گئی نا میرے خیال میں، ہم نے سماعت کے حق پہ بات کی نہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ہم نے بات کی تھی زبان کی حد تک، بات تو آگے بڑھاتے ہیں. تمہاری سماعتوں کا حق یہ ہے فَتَنْزِيهُ أَن تَجْعَلَهُ طَرِيقًا إِلَىٰ قَلْبِكَ إِلَّا لِفُوَّهَةٍ كَرِيمَةٍ تُحْدِثُ فِي الْقَلْبِ خَيْرًا، اس پر ہماری بات ہوئی تھی. اچھا جی. وَأَمَّا حَقُّ بَصَرِكَ، تمہاری آنکھوں کا حق. فَغَضُّهُ عَمَّا لَا يَحِلُّ. ایک بات جو میں نے ان مطالعات کے دوران جس نتیجے پہنچا، مجھے ایسا لگا کہ امام نے ہر مرحلے پر ایک، میں چونکہ کوشش کرتا ہوں کہ سادہ کر کے سمجھاؤں بات کو. دیکھیں ہمارے پاس عام طور پر 2 لسٹیں ہوتی ہیں. ایک لسٹ ہوتی ہے ڈوز، ایک ہوتی ڈونٹس. یہ کرنے کی چیزیں، یہ نہ کرنے کی چیزیں. جو میں سمجھا یہاں پر مولا کے ان سارے رسالت الحقوق کو دیکھ کر امام نے ڈوز سے پہلے ڈونٹس کی بات کی ہے. یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ مولا کہہ رہے ہیں کہ یار دیکھو، صحیح والا کام اس وقت تک فائدہ نہیں کرتے جب تک تم ڈونٹ سے پیچھے نہیں ہٹو گے. غور فرما رہے بابا، جو منفی چیزیں نا ان کو ختم کرو. تم زبان سے 1000 ذکر کرتے رہو، 1000 تسبیح پڑھتے رہو، 1000 جناب علیہ کرتے رہو، لیکن ساتھ میں تمہاری زبان پر گالی بھی ہے. یہ گالی تمہارے سارے اذکار کو شاید وہ مؤثر نہ ہونے دے. یعنی اگر تم فرض کرو بہت سارے ذکر نہیں کر رہے ہو، تسبیح نہیں نکال رہے ہو، استغفار کی، شکران اللہ کی، الحمدللہ کی، لیکن اتنا کر رہے ہو کہ تم مثال کے طور پر اپنے زبان کو گالی سے بچا کے بیٹھے ہو، شاید تمہارا یہ والا عمل تمہیں زیادہ بلندی پر پہنچا دے. غور فرما رہے ہیں؟ یہ ضروری نہیں کہ تسبیح کتنی نکال رہے ہو، ڈوز کتنا انجام، ڈونٹس پہ تمہارا کتنی توجہ ہے. جھوٹ نہیں بول رہے ہو، غیبت نہیں کر رہے ہو، گالی نہیں دے رہے ہو، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. لہٰذا یہاں پر آنکھ کے معاملے میں بھی امام فرما رہے ہو اما حق بصرک فغضہ عما لا یحل لک. سب سے بڑا حق آنکھ کا یہ ہے کہ جو حلال نہیں ہے نا اس کی طرف نظریں مت اٹھاؤ. اب وہ نامحرم ہے، پتہ نہیں جو بھی سارے معاملات ہیں، مت اٹھاؤ. اچھا ایک زمانہ تھا حرام دیکھنے کے لیے انسان کو بہت دور جانا پڑتا تھا. اللہ کر بھی بات سمجھا پاؤں. آج حرام 12 انچ کے فاصلے پر ہے. ہر انسان کے پاس ایک اسکرین ہے.
موبائل کے نام پر، ٹیبلٹ کے نام پر، آئی پیڈ کے نام پر، پتہ نہیں کس نام پر. میں اپنے بچوں سے مخاطب ہوں، والدین سے مخاطب ہوں. خدارا دیکھیں، بہت ہی سادہ الفاظ میں بات کر رہا ہوں. دیکھیں دنیا میں 3 طرح کی چیزیں ہیں. ایک وہ ہے جس کا ہر صورت میں صرف فائدہ ہی فائدہ، ٹھیک ہے جی. ایک وہ ہے جس کا ہر صورت میں نقصان ہی نقصان ہے. وہ نہ ہم ہاتھ لگاتے ہیں، نہ کسی کو ہاتھ لگانے دیتے ہیں، نہ بچوں کو. زیادہ تر چیزیں وہ ہیں دنیا کے اندر جن کے فائدے بھی ہیں، نقصان بھی ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ یا تو ہم بچے کے ہاتھ میں نہیں دیتے. مثلا چاقو ہے، اس کائنات کو گزارا ہے چاقو کے بغیر؟ سر 2 دن کے لیے فرض کریں کہ چاقو نہیں ہے، زندگی اجیرن ہو جائے گی آپ کی. ہمارا گزارا نہیں ہے. کتنا زیادہ ضروری چیز ہے، لیکن اس کا مطلب بچے کے ہاتھ میں دے دوں؟ اتنے زبردست بینیفٹس ہیں، دے دو بچے کے ہاتھ میں. آپ کہتے نہیں بچہ ہاتھ میں لے گا نا، اس کے نقصان کے چانسز زیادہ ہیں. تو بابا یہ چاقو میں تمہیں سمجھ میں آتا ہے کہ نقصان کے چانسز زیادہ ہیں، حالانکہ اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں. تو یہ اسکرین میں تمہیں سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ ہم یہ کب کہہ رہے ہیں کہ صرف 100% نقصان آتا ہے؟ بہت سارے فائدے ہمیں پتہ ہے. کیا تمہارے پاس اس بات کی گارنٹی ہے کہ بچہ 0% مائنس میں جا رہا ہے، غلط چیز میں 0% جا رہا ہے؟ اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہیں اگر اندازہ نہیں ہے خدارا، تم اپنے بچے کے ہاتھ میں چھری دے دو، میکسیمم نقصان کیا کرے گا؟ یہ الفاظ میں بڑے سخت استعمال کر رہا ہوں، یہ آپ کیجیے، ٹرائی مت کیجیے گا، لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. چھری دے دو، کیا نقصان کرے گا زیادہ سے زیادہ؟ میکسیمم کیا کرے گا؟ کسی کو جان سے مار ڈالے گا. چھوٹا نقصان ہے یا بڑا نقصان ہے؟ سر کسی کو جان سے مار ڈالے، یہ جتنا بڑا نقصان ہے، مجھے کہنے دیں کہ وہ پھر بھی چھوٹا نقصان ہے. کسی کا ایمان خراب کر دے. مسئلہ یہ کہ ہمیں جان سمجھ میں آتی ہے، ایمان سمجھ میں نہیں آتا. آج ہمارے بچے مثال کے طور پر اہل بیت اطہار سے دور ہو رہے ہیں، آج ایتھیسٹ بن رہے ہیں، پروردگار کی ذات سے دور ہو رہے ہیں، ماں باپ کی عزت نہیں کر رہے ہیں. پتہ نہیں کہاں تک بات جا رہی ہے. خدا را اما حق بصرک فقط وما لا يحل لك وترك ابتذاء له. اور جو تم اور آنکھ سے وہی دیکھو جس سے عبرت ہو، جس سے تم بینا ہو جاؤ، جہاں سے تم کو علم حاصل کر سکو، کیونکہ آنکھیں عبرت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. عبرت سے مراد یہاں پر صرف عبرت کی ایک پازیٹیو میننگ بھی ہے. عبرت نکلا ہے عبور کرنے سے. آپ مطلب درمیان میں دریا ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پل کے ذریعے عبور کرتے ہیں. آنکھیں تمہیں عبور کروانے کے لیے ہیں. جو دیکھ رہے ہو اس کے ذریعے وہاں تک پہنچو جو تمہیں نظر نہیں آ رہا، نتائج تک پہنچو، ریزلٹس تک پہنچو. امام فرمانے تم اپنی آنکھوں کا خیال رکھو. اما حق رجلائک، انشاءاللہ اس پر ہی بات کریں گے. ایک سلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، آج تقریباً یہ آخری مجلسیں ہیں. میرا دل تھا کہ یہ ضرور آتا، اب باقاعدہ نہیں آ سکا. چوتھے امام سرکار کی سیرت اور حوالے سے ہم کچھ باتیں کریں گے آپ کے ساتھ. یہ اگین میں عرض کروں گا کہ رسالۃ الحقوق جو ہم پڑھ رہے ہیں امام سجاد ہیں، ہم جو صحیفہ سجادیہ پڑھ رہے ہیں امام سجاد ہیں. لیکن اب میں نے عرض کیا تھا کہ سرکار امام سجاد کی جو زندگی، اس کا ایک انتہائی اہم معرکہ وہ ہے جب شام غریبہ سے لے کر میرے مولا نے جو امامت کی ذمہ داری سنبھالی ہے اور مدینہ منورہ واپسی تک. یہ ایک الگ ہی فیز ہے. اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ، اور ہم اس پر بات کر رہے تھے، کریں گے کل آخری مجلس میں ساری بات. اب مدینہ منورہ کے فیز والی ہم بات کریں گے کہ مدینہ منورہ آنے کے بعد جو 34 سال میرے مولا نے 34 سال 15 دن جو میرے مولا نے زندگی گزاری، یہ 10 محرم 61 ہجری سے لے کر، اور یعنی وہ تو خیر، اور اس کے بعد جناب علی جو ہے وہ 25 محرم 95 ہجری تک. لیکن اس کربلا اور کوفہ اور شام میں میرے مولا کا ایک بطور خاص عظیم ترین خطبہ ہے شام کے دربار میں. میں چاہ رہا ہوں کچھ نکات، اب وہ خطبہ جو ہے وہ اگر میں بغیر رکے اگر صرف پڑھتا جاؤں تو میرے خیال میں کم از کم 35-40 منٹ کا خطبہ. تو ظاہر سی بات ہے، مجھ جیسا انسان جب ممبر پہ بیٹھا ہے تو رک نہیں سکے گا. تو میں کچھ اقتباسات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. لیکن ایسا نہیں گرامی، میرا دل چاہ رہا ہے کہ اس سے پہلے میں صرف کچھ تمہید آپ کے سامنے واضح کروں
تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ ہے کیا. دیکھیں میں ایک خطیب ممبر پہ بیٹھا ہوں آ کے, تو اب یہ بات ممکن ہے آپ لوگوں کو اتنا اچھی طرح سمجھ میں نہ آئے, لیکن سمجھ میں آئے گی اس لیے کہ آپ سامنے بیٹھے ہوئے. یہ ممبر ذرا سا بھی انکمفرٹیبل ہو, میرے لیے مجلس پڑھنا آسان نہیں ہوگی. مجھے پتا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم کسی ایسے ممبر پہ بیٹھ جاتے ہیں, یا فرض کریں جناب علی کی جو گدی ہے وہ اتنا کمفرٹیبل نہیں ہے. بہت سارے مقامات پر ممبر ایسا رکھا ہوتا ہے, اب یہاں تو بالکل ممبر دیوار کے ساتھ ہے اور یہ پیچھے یعنی سپورٹ بھی ہے. بہت سارے ممبر ایسے بنائے جاتے ہیں دنیا میں جہاں پیچھے سپورٹ نہیں ہوتا, تو ہم جب ممبر مجلس پڑھنے بیٹھتے ہیں تو ہماری کمر جو ہے نا کسی جگہ سے لگی ہوئی نہیں ہوتی ہے. تو جہاں کمر لگی ہوتی ہے وہاں 1 گھنٹہ مجلس ہوتی ہے, جہاں نہیں لگی ہوتی ہے وہاں 40-50 منٹ میں. پتہ نہیں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. اچھا, آواز سکون سے آپ تک پہنچ رہی ہے. آڈینس وہ ہے جناب علی جو مجھے اندازہ ہے کہ مجھ سے پیار کرتی ہے, سننے کے لیے آئی ہے, اپریشیٹ کرنے کے لیے آئی ہے نا. اگر جناب علی جو ہے وہ میں کمفرٹیبل نہ ہوں تو مجلس پڑھنا آسان نہیں ہوگا. مجمع وہ جو میرا دشمن ہو, میرے لیے بات کرنا آسان نہیں ہوگا. میں پیاسا ہوں, میرے لیے بات کرنا آسان نہیں ہوگا. کبھی سید سجاد کے بارے میں آپ غور کریں, یعنی میں کہتا ہوں کہ صرف وہ جو منظر ہے نا سید سجاد کی نگاہوں کے سامنے, 22 سال کا سن, میں نے آپ سے عرض کیا نا 23 سال کا سن میکسیمم, 38 ہجری میں ولادت ہے مولا سید سجاد کی, 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ پیش آیا, 22 سے 23 سال کا سن ہے تقریباً. ایک ایسا انسان, نوجوان یا جوان, جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, جس کے پاؤں میں بیڑیاں ہیں, جس کے گلے میں توق ہے, لوہے کا توق, جو بھوکا ہے, جو پیاسا ہے, سر جھکاتا ہے تو باپ کا کٹا ہوا سر نظر آتا ہے, سر اٹھاتا ہے تو زینب کا کھلا سر نظر آتا ہے. سر کائنات کے خطبے, سجاد کے اس خطبے پر قربان, واللہ کائنات کے خطبے. یعنی ہم مجلس پڑھنے آتے ہیں نا تو تیاری کرتے ہیں, سب اس موضوع پہ بات کریں گے, یہاں سے یہ جملہ کہیں گے, یہاں پر یہ بات ہوگی, یہاں سے اس آیت کو لنک کرنا. اچھا خیر, امام معصوم تو خیر بات پھر الگ ہے, لیکن فی البدی خطبہ دیا امام نے. بس یہی ایک چھوٹی سی تمہید تھی. اب دیکھیں امام کا انداز, میں نے آپ سے عرض کیا کہ شام کے خطبے میں امام نے جو ہے نا صرف فضائل پڑھے, اور مولا سید سجاد نے فضائل پڑھ کے رلوایا ہے. میری سمجھ میں نہیں آتا, تھوڑا سا میں اس سچویشن کو فرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو اگر مولا کو بولنے کی اجازت, مثلا ظاہری اعتبار سے اجازت, ورنہ کائنات کا سردار کیا اجازت کا محتاج, لیکن جو ایک نظام ہے اس وقت, اور جو امام جس منزل صبر سے گزر رہے ہیں کہ یزید مجھے اجازت ہے بولنے کی, یزید نے منع کیا, امام نے کہا ٹھیک ہے. درباری بولنے لگے کہ بھائی اچھا, درباری اپنے حساب سے مثال کے طور پر محظوظ ہو رہے ہیں, وہ اپنے حساب سے جو ہے وہ ان کے لیے تو ایک, کیا میں کہوں لفظ, میری سمجھ میں نہیں آتا کیا لفظ استعمال کروں, ایک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, تماشا ہو رہا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے یزید تجھے کیا ڈر لگتا ہے, بولنے دے, دیکھیں کیا بولتا ہے جوان. یہ ان کے لیے ایک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, چلو ٹھیک ہے تو دیکھو کیا ہو رہا ہے. یزید نے کہا اچھا ٹھیک ہے تمہیں اجازت ہے, اور پھر امام نے بولنا شروع کیا. تو ایسے وقت میں انسان کیا بولے گا؟ یعنی اگر انسان کو چند جملے بولنے کا موقع ملا, نہیں پتا کتنا بولنے کا موقع ملے گا, تو وہ ایسے موقع میں دل کی بھڑاس نکالے گا. ٹھیک ہے تو یہ ظلم کیا اور ایسا کر ڈالا. نہیں نہیں نہیں, امام کے لہجے میں وہ وقار ہے, وہ تمکنت ہے جو اچھے اچھے خطیب کے پاس نہیں ہوتی. امام بڑی شان کے ساتھ ابتدا کرتے ہیں. عربی تھوڑا سا ایک دو الفاظ سنیں, میں اردو پڑھوں گا زیادہ. ایھا الناس, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایھا الناس اعطینا ستا وفضلنا بسبع, اعطینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنین. لوگوں, ہمیں 6 فضیلتیں عطا کی گئی ہیں,
7 چیزوں سے ہمارے مقام کو پروردگار نے بڑھایا ہے. ہمیں جو 6 خصلتیں ملی ہیں وہ علم ہے، حلم ہے، بخشش ہے، سماحت بزرگواری، فصاحت ہے، شجاعت ہے، والمحبت فی قلوب المؤمنین، اور صاحبان ایمان کے دلوں میں ہماری محبت ہے. پروردگار نے خصلت ہمیں عطا کی ہے. تو مر سکتا ہے، اہل بیت اطہار کی محبت ان کے ماننے والوں کے دلوں سے نہیں نکال سکتا. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ شام کے دربار میں جو آڈینس سن رہا تھا نا، ہم تو کیا سوچ رہے تھے کہ جوان کیا بولے گا، اور اس نے کس مقام پر جا کر سٹارٹ لیا، کس لہجے میں جا کر بات کرنا شروع کی. وَفُضِّلْنَا بِسَبْعٍ، 7 فضیلتیں ہمارے پاس ہیں. سب سے پہلے کیا کہا؟ وَفَضْلُنَا بِأَنَّ مِنَّا النَّبِيَّ الْمُخْتَارِ. ہمارا فضل جاننا چاہتا ہے؟ اے یزید سن، ہمارا سب سے بڑا فضل یہ ہے کہ وہ نبی جو کائنات میں پروردگار عالم کا مختار ہے، ہم اس خاندان سے ہیں، وہ ہمارے خاندان سے ہیں. وَمِنَّا الصِّدِّيقِ، امیر المؤمنین جو صدیق اکبر ہیں وہ ہم میں سے ہیں. وَمِنَّا الطَّيَّارِ، جعفر طیار ہمارے خاندان سے ہیں. وَمِنَّا اسد اللہ واسد رسولہ، جناب حمزہ جن کا اس زمانے میں لقب اسد اللہ واسد رسولہ ہی تھا، وہ ہم میں سے ہیں. وَمِنَّا سِبْطَ هَذِهِ الْأُمَّةِ، اور اس امت کے سبتین یعنی حسن و حسین ہم میں سے ہیں. وَمِنَّا مَهْدِيُّ هَذِهِ الْأُمَّةِ، اور یاد رکھنا جو اس امت کا نجات دہندہ مہدی ہے وہ بھی ہمارے خاندان سے آنے والا. یہ صلوات پڑھیں نا محمد والے محمد کی ذات پر. مجھے نہیں پتا یہ جملے اب صحیح ہے کہ نہیں. یعنی بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ اہل بیت کی شان میں ڈس رسپیکٹ ہو جائے، لیکن مجھے کیوں لگتا ہے کہ پتہ نہیں بات کو سمجھانے کے لیے شاید جملے شاید صحیح ہوں، سمجھانے کے لیے. آپ نے آج کل کے پوڈ کاسٹ دیکھیں، جب ایک آدھے گھنٹے کا پوڈ کاسٹ یا مثلا 45 منٹ کا پوڈ کاسٹ آنے والا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کی جناب علی جو ہے وہ کیا ٹیزر کہتے ہیں شروع میں جو چلتا ہے، تو وہ شروع میں 1 منٹ کے اندر جناب علی ایک ایسی بات کرتے ہیں جو آپ کو مجبور کرے 45 منٹ سننے پر. مجھے لگتا ہے مولا نے وہ ٹیکنیک جو آج چل رہی نا اس وقت استعمال کیے. امام نے 2 جملے ایسے بولے، ہر سننے والے یہ کیا کہہ رہا ہے جوان. دیکھیں میں اور آپ امام سید سجاد امام زین العابدین، ان کی نگاہوں میں ایک قیدی ہے جو اس لیے بچ گیا کہ بیمار تھا، اپنے ساتھ اپنی جو ہے وہ بیوہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کو لے کر آیا ہے، قدم قدم پر جو ہے وہ اذیتیں تکلیفیں برداشت کرتا ہوا آیا ہے، پشت پر تازیانوں سے کربلا تحریر ہے، ہاتھ میں ہتھکڑیاں پاؤں میں بیڑیاں توقے خاردار. 2 جملے بولنے کے بعد ہانپ کے خود ہی بولنا بند کر دے گا. امام نے اس بلندی سے سٹارٹ کیا. مجھے لگتا ہے کہ سارے دربار یزید کو سانپ سونگ گیا ہوگا کہ یہ بولنے والا کیا ہے نوجوان. اور اس جملے کے بعد امام نے سٹارٹ اسی طرح سے کیا، فمن عرفنی فقط عرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے. یعنی اس مجمع میں امام فرما رہے ہیں کہ شاید 2% لوگ بھی نہیں مجھے جانتے تھے، کچھ لوگ جو جانتے تھے، ہاں جو نہیں جانتا وہ مجھے جان لے. ومن لم یعرفنی انبأتہ بحسبی ونسبی، تو جو نہیں جانتا اس کو میں اپنا حسب بھی بتاتا ہوں، اپنا نسب بھی بتاتا ہوں. اب دیکھیں امام کا انداز بلاغت، انداز فصاحت، یہ ہے صاحب نہج البلاغہ کا بیٹا. تھوڑا سا عربی پہ غور کیجئے گا، ترجمہ کروں گا لیکن تھوڑا سا. امام فرماتے ایھا الناس انا ابن مکہ و منا، اللہ اکبر، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن من حمل الرکن باطراف الردی، انا ابن خیر من اعتذر وارتدا. میں اس بہترین انسان کا بیٹا ہوں جس نے حجر اسود کو اپنی ردا میں اٹھایا تھا. ایک ایک تاریخ حوالے کا واقعے کا حوالہ دے رہے ہیں. انا ابن خیر من اعتذر وارتدا، میں اس بہترین انسان کا فرزند ہوں جس نے لباس احرام پہنا. ازار اور ردا یہ 2 لباس استعمال ہوتے ہیں احرام پہننے کے لیے، چاہے عمرے کا ہو چاہے حج کا ہو. کائنات میں جس انسان نے احرام پہنا ہے، ردا اور ازار پہنی ہے، جو بہترین انسان ہے میں اس کی نسل میں سے ہوں. انا ابن خیر من انتعل واحتفا، انا ابن خیر من طاف وسعا،
جس نے بہترین سواری کی ہے میں اس کا فرزند ہوں، جس نے بہترین طواف کیا اور صحیح کیا میں اس کا فرزند ہوں۔ انا ابن خیر من حج ولبا، کائنات کے بہترین حاجی کی میں نسل سے ہوں، کائنات میں بہترین انسان جس نے رب العزت کی بارگاہ میں تلبیہ پڑھا ہے میں اس کا فرزند ہوں۔ یعنی امام باتوں باتوں میں سمجھا رہے ہیں کہ بابا اگر تم کو حج ملا ہے نا تو میرے جد کی خیرات تمہیں ملی ہے، اگر تمہیں تلبیہ پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے نا تو یہ محمد و آل محمد کا احسان ہے کہ کائنات میں آج کوئی تلبیہ پڑھ رہا ہے۔ انا ابن من اسر، انا ابن من حمل علی البراق فی الہوا، انا ابن من اسر بہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، انا ابن من بلغ بہ جبرائیل الی سدرۃ المنتہی، جس کو براق پر بٹھا کے لے جایا گیا مسجد اقصی سے جو ہے وہ مسجد اقصی تک کی سیر کروائی گئی، جسے جبرائیل سدرۃ المنتہی کی منزل پر رہ گئے نہیں۔ انا ابن من دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، میں اس کا فرزند ہوں کہ جہاں جبرائیل گھبرا گئے کہ اب آگے بڑھوں گا تو میرے بالوں پر جل جائیں گے، وہ نہیں رکا، آگے بڑھتا چلا گیا۔ انا ابن من صلی بملائکۃ السماء، میں اس کا فرزند ہوں جس نے آسمان کے فرشتوں کو بھی نمازیں پڑھوائی ہیں۔ انا ابن من اوحى الیہ الجلیل ما اوحى، انا ابن محمد المصطفیٰ، انا ابن علی المرتضی۔ اچھے سے مولا کا نام آیا نا تو اب مولا کے فضائل بیان کرنا شروع کیے۔ اب میں عربی نہیں پڑھ رہا، بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی۔ میں اس شخصیت کا بیٹا ہوں جس نے مشرکین اور اللہ کے نافرمانوں کی ناک خاک میں رگڑ لی، حتیٰ کہ کفار و مشرکین نے کلمہ توحید کا اقرار کر لیا۔ میں اس عظیم مجاہد کا بیٹا ہوں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اور آپ کے رکاب میں 2 تلواروں اور 2 نیزوں سے جہاد کیا، 2 بار ہجرت کی، 2 بار رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی، بدر و حنین میں کفار کے خلاف بہادری کے ساتھ جہاد کیا اور لمحہ بھر کفر نہیں برتا۔ بات کو آگے بڑھا رہا ہوں کچھ۔ اب میں مسلمانوں کی ناموس کے محافظ اور پاسدار کا بیٹا ہوں، وہی جو مارقین جنگ نہروان والے، ناکسین جنگ جمل والے، قاسطین جنگ صفین والے کو ہلاک کرنے والے ہیں، جنہوں نے اپنے ناسبی دشمنوں کے خلاف جہاد کیا۔ میں تمام قریشیوں کی سب سے افضل اور برتر قابل فخر شخصیت کا بیٹا ہوں اور اولین مومن کا بیٹا ہوں جنہوں نے خدا اور رسول کی دعوت پر لبیک کہا۔ سابقین میں سب سے اول، متجاوزین اور جارحین کو توڑ کر رکھنے والے، مشرکین کو نیست و نابود کرنے والے تھے۔ میں اس شخصیت کا فرزند ہوں جو منافقین کے لیے اللہ کے پھینکے ہوئے تیر کے مانند، عبادت گزاروں کی زبان حکمت، دین خدا کے حامی و یاور، اللہ کے ولی امر، حکمت الہیہ کا بوستان اور علوم الہیہ کے حامل تھے۔ وہ جمع برت تھے، سخی تھے، حسین چہرے کے مالک تھے، تمام نیکیوں اور اچھائیوں کے جامع تھے، سید و سردار، پاک و طاہر، بزرگوار، ابتہی، اللہ کی مشیت پر بہت زیادہ راضی، دشواریوں میں پیش قدم، والا ہمت، ارادہ کر کے ہدف کو بہر صورت حاصل کرنے والے، ہمیشہ روزہ رکھنے والے، ہر آلودگی سے پاک، بہت زیادہ نماز گزار، بہت زیادہ قیام کرنے والے۔ انہوں نے دشمنان اسلام کی کمر توڑ دی، کفر کی جماعتوں کا شیرازہ بکھیر دیا، سب سے زیادہ صاحب جرت، سب سے زیادہ صاحب قوت و شجاعت و ہیبت، کفار کے مقابلے میں خلل ناپذیر، شیر دلاور۔ جب جنگ کے دوران نیزے آپس میں ٹکراتے اور جب فریقین کی اگلے صفیں قریب ہو جاتی تھی وہ کفار کو چکی کی مانند پیس دیتے تھے، آندھی کی مانند منتشر کر دیتے تھے۔ وہ حجاز کے شیر، عراق کے سید و آقا، مکی، مدنی، خیفی، مسجد خیف، خیفی، عقبی، بدری، احدی، شجری، مہاجری ہیں جو تمام میدانوں میں حاضر رہے۔ وہ سید العرب ہیں، میدان جنگ کے شیر دلاور، 2 مشعروں کے وارث، سبتین حسن و حسین کے والد۔ ہاں، یہ میرے دادا علی ابن ابی طالب ہے۔ عزیزان گرامی، کس بلندی پر ہے ابو طالب کا پوتا؟ یعنی لگتا ہی نہیں ہے کہ ہاتھ کو میت کڑیاں ہیں۔
لگتا ہی نہیں ہے کہ پاؤں میں بیڑیاں ہیں. اور آپ اہل بیت کے ماننے والے ہیں نا, ان فضائل سے آشنا ہیں, سن کر بے اختیار آپ کے لبوں پر نعرے آ رہے ہیں, آنے بھی چاہیے. جو کتابوں نے حال لکھا ہے, امام جب یہاں تک پہنچے شام کے دربار والوں کے رونے کی آوازیں بلند ہو رہی تھی. اچھا یہ انسان ہے, یہ وہ خانوادہ ہے, اس خانوادے کی خواتین کو ہم بے رضا کر کے دربار میں لے کر آئے. یہاں تک آنے کے بعد جب صدائے کریا بلند ہوئی نا, اب امام کے الفاظ دیکھیں. اپنی دادا کا تعارف کروا لیا, پھر ایک دم سے کہتے ہیں انا ابن فاطمۃ الزہرا, انا ابن سیدۃ النساء, انا ابن خدیجۃ الکبریٰ, انا ابن الحسین القتیل بکربلا, انا عبد المرمل بالدماء. میں اس کا بیٹا ہوں جس کی داڑھی کو اس کے خون سے رنگین کر دیا. میں اس کا بیٹا ہوں جس کا سر پسے گردن سے کاٹ دیا گیا. میں اس کا بیٹا ہوں جس کو ذبح کرنے کے بعد لاش کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے مابال کر دیا گیا. یعنی بہت سارے الفاظ نہیں لکھے ہیں, اتنا لکھا ہے انا کہتے رہے میں اس کا بیٹا ہوں, میں اس کا بیٹا ہوں. یہی کہا ہوگا میں اس کا بیٹا ہوں جس کے سر کو کاٹ کر نوکے نیزہ پر بلند کر دیا گیا. قیامت ہو گئی. شام کے دربار میں حاکم وقت کو کچھ اور نہ سوجا, ایک مرتبہ مؤذن کو اشارہ کیا, اے مؤذن اذان دینا شروع کر دے. علماء کہتے ہیں 18 اذانوں کی صدائیں ایک ساتھ گونجی. اذان کا احترام محمد والے محمد نہیں جانے گے تو کون جانے گا. جیسے اذان شروع ہوئی نا میرے مولا خاموش ہو گئے. اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے مولا نے کہا واقعا خدا کی ذات سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ. امام نے کہا میں بھی گواہی دیتا ہوں اس ذات کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. جیسے ہی مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول, اجرکم اللہ, آپ نے کریا کیا, مجلس مکمل ہو گئی. جیسے ہی کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, بے اختیار میرے مولا سید سجاد نے حاکم کا رخ کیا کہ یزید اتنا بتا جس محمد کی رسالت کی گواہی دی جا رہی ہے وہ تیرا جد ہے کہ میرا جد. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. دو جملے اور پڑھوں گا, مجھے نہیں پتا. ایک وقت آیا یزید نے دربار میں کہا سید سجاد کو قتل کر دو. اب برداشت نہیں ہو رہا. قاتل آگے بڑھا تلوار لے کر. علماء بیان کرتے عجیب روایت ہے, جیسے ہی قاتل آگے بڑھا بے اختیار جناب زینب کبریٰ آگے بڑھی. شب جمعہ ہے, رسول کی بیٹی آج حسین کی زیارت کو آتی ہے. دعا کرے رسول کی بیٹی ہمارے آنسوں کو قبول کر لے, ہمیں حسین کے روضے پر جا کر یا ابا عبداللہ کہنے کی اجازت ہے. اجرکم اللہ. بے اختیار علی کی بیٹی آگے بڑھی, اپنے آپ کو سید سجاد پہ گرا دیا. کہا یزید جب تک مجھے قتل نہیں کرے گا سید سجاد کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دوں گی.
بعض روایتوں میں ہے یزید نے کہا اچھا جناب زینب کا سر پہلے کاٹ دے، جناب زینب کو قتل کر دے۔ جیسے ہی زینب کو قتل کرنے کی باری آئی، بے اختیار جناب ہے فضہ آگے بڑھی، اپنے آپ کو جناب زینب پہ گرایا، کہا جب تک فضہ زندہ ہے زینب کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ یزید نے کہا فضہ کو مار دے۔ اتنا سننا تھا، فضہ نے ایک مرتبہ دربار میں دیکھا حبشی غلام تلواریں لے کر کھڑے تھے،